لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا ولا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائیے، واجبات کو، فرامین خداوندی کو بجا لائیے، اور یہی بہترین زاد آخرت ہے. میرے محترم مومنین، قرآن کی آیت ہے وَلِتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اولئک هم المفلحون. ترجمہ: وَلِتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے نہیں کرے، روکے. اولئک هم المفلحون، ایسے کرنے والے لوگ ہی نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اور یقیناً میرے محترم مومنین، امر بمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے بشر کے اوپر، خدا کی مخلوق کے اوپر. یہ ایسی عظیم ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کو ادا کرنے میں اسی کے اندر نجات ہے، فلاح ہے، بلائی ہے، کامیابی ہے. اور یہ عظیم ذمہ داری کسی ایک بندہ کے ساتھ، کسی ایک گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ایک گروہ ہی امر بمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، بلکہ یہ معاشرہ کے، سوسائٹی کے، جامعہ کے فرد کے اوپر واجب ہے کہ ہر کوئی امر بمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق. اس لیے یہ اگر کوئی انسان برائی کرتا تو یہ برائی ایک نقطہ پہ جا کر محدود نہیں ہو جاتی، یعنی یہ برائی معاشرہ میں برائی کرنے والا انسان کے ساتھ وہ برائی محدود نہیں ہے، بلکہ وہ برائی
پورے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، پورا معاشرہ کو، پوری سوسائٹی کو اپنے لپیٹ میں لے جاتا ہے، اور اس ایک فرد کی برائی تمام معاشرہ کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے اور تمام معاشرہ کا نقصان ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ایک گاؤں میں اگر کوئی ایک بندہ چرسی نکلے، اگر آپ اس چرسی بندہ کو اپنے گاؤں میں اسے روک دے، چرس پینا نہ دے دے، تو ظاہر ہے اور بھی افراد اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے، ہو سکتا بہت سے جوان اس چرس میں مبتلا ہو جائے اور چرسی ہو جائے۔ یا اسی طرح شراب، ایک گاؤں میں، ایک قریہ میں اگر آپ اس شراب کو روکیں گے تو رک جائے گا، اگر آپ نہیں روکیں گے تو بہت سے لوگ شرابی بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ برائی کرنے والے فرد کے ساتھ محدود نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا کا حکم ہے کہ معاشرہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، نیک معاشرہ بنانے کے لیے ہر کوئی اپنے طور پر جستجو کرے، جد و جہد کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ بطور مثال آپ کے لیے ایک مثال دے دوں، برائی کرنے والا اس شخص کے مانند ہے، مثلا ایک بندہ کشتی میں، یہ معاشرہ ایک کشتی ہے، یہ مومنین کا معاشرہ، مسلمین کا معاشرہ، اس علاقہ میں جو رہتے ہیں یہی معاشرہ ایک کشتی کی مانند ہے، اور ہم سب اس ایک کشتی کے سواری ہیں۔ اب ایک بندہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہے، مثال اس کشتی والے کی طرح ہے، گناہگار انسان کی مثال، اور وہ کشتی دریا کے موجوں کے درمیان میں چلی جائے، اور ایک بندہ جہاں بیٹھا ہے وہ کلہاڑی نکال کر اس کشتی کا سوراخ کرنے لگ جائے، اور کشتی والے سمجھے کہے کہ جناب علی یہ جہاں بیٹھا ہے اپنی جگہ پر سوراخ کر رہا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر اس بندہ کو نہ روکے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کشتی کا سوراخ کرے گا، اور اس کشتی کے سوراخ سے پانی اندر کشتی کے اندر آ جائے گا، اور جتنا اس کشتی کے اندر سوار ہے ایک دم میں سب کے سب جو ہے وہ غرق ہوں گے، دریا بور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر وہ کشتی کا سوراخ کرنے سے روک دیتے، سارے دریا بور نہیں ہو جاتے، نہ روکنے کی وجہ سے سارے کے سارے غرق ہوئے۔ بس یہ معاشرہ بھی، سوسائٹی بھی، اجتماع بھی ایک کشتی کی طرح ہے، جہاں اس معاشرہ کے کشتی کا کوئی نقصان کرنا چاہے، کوئی سوراخ کرنا چاہے تو آپ سب کا اس کشتی میں آپ سب سوار ہیں، ہر کوئی معاشرہ کی کشتی کو سوراخ کرنا نہ دے دے اور روکے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے میں سب سے پہلی شرط یہ کہ صلح و صفائی کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ برائی سے اگر آپ کسی کو روکنا چاہتے ہیں تو نرمی کے ساتھ روکے، اچھے الفاظ میں روکے، اچھا اخلاق کے ساتھ روکے، تندی نہ کرے، خشن زبان استعمال نہ کرے، سختی سے
پیش نہ آئے، سختی کے ذریعے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے۔ سب سے پہلے نہی عن المنکر وہ نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، صلح و صفائی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، کرم کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اور یہ صلوات پڑھی بار کو نہیں مر رکھے جی۔ اور یہ سیرت رسول اسلام اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ رسول اللہ باندې بلند صلوات۔ نرم لہجے کے ساتھ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ اہل بیت کی سیرت طیبہ ہے۔ تو جس طرح بطور مثال اس آیت کی جو میں نے آپ کی تلاوت کی، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر مینار میں لکھا ہے رسول اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک جوان رسول اسلام کی خدمت میں آیا اور اس جوان نے رسول اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ تو ادھر جو اصحاب تشریف فرما تھے وہ غصہ میں آ گئے، انہوں نے توہین سمجھا، انہوں نے اہانت سمجھا رسول اسلام کے، وہ سخت غصہ ہوئے۔ تو رسول اسلام نے اپنے اصحاب کو سمجھایا، فرمایا یہ مجھے چھوڑو، میں سمجھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد بہت انتہا لطف کے لہجے میں، مہربانی کے لہجے میں، کرم کے لہجے میں اپنے پاس بلایا، اے جوان میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ جوان جب قریب آیا تو رسول اسلام نے پوچھا، اے جوان میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ وہ یہ کہ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بدکاری کرے، یہ کام انجام دے دے، آپ راضی ہوں گے؟ تو اس جوان نے کہا نہیں، میں راضی نہیں ہوں۔ تو پھر رسول اسلام نے پوچھا، کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا اس طرح عمل کرے، آپ راضی ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کوئی بدکاری کرے، آپ راضی ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں، نہ میں اپنی ماں کے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، نہ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح عمل کرے، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو پھر رسول اسلام میں نرم لہجہ میں فرمایا، بس جس طرح آپ کو برا لگتا، آپ راضی نہیں ہے، اسی طرح سارے لوگ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح راضی نہیں ہوتے۔ دیر کریم پیغمبر باندې بلند صلوات۔ پھر وہ جوان اپنے سوال پر نادم ہوا اور رسول اسلام نے دعا فرمایا، پروردگارا اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کو دل پاک و پاکیزہ عطا فرما۔ اور وہ جوان اس کے بعد سب سے بدترین گناہ اس کے نزدیک زنا تھا، وہ کبھی بھی مرنے تک زنا کے قریب نہیں گیا۔ یہ سیرت ائمہ علیہ السلام اور سیرت رسول اسلام۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے، پروردگارا بحق انوار طیبہ شہاردہ معصومین، ہم سب کو نیکی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا بحق انوار طیبہ شہاردہ معصومین، ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما۔ دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب